بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید مہدی شاہ صاحب، گورنر گلگت بلتستان، جسٹس ریٹائرڈ یار محمد صاحب، چیف منسٹر گلگت بلتستان، آنریبل فیڈرل منسٹرز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹ کوآرڈینیٹرز، جی بی کے آنریبل منسٹرز اور انتہائی لائق اور قابل جی بی کے مایہ ناز قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، جی بی کے قابل احترام پروفیسرز، ٹیچرز، ان عظیم بچوں کے عظیم والدین، چیف سیکرٹری، آئی جی بی، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے گلگت میں آ کے ایک مرتبہ پھر بہت خوشی ہو رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میں پاکستان کے ایک خوبصورت ترین علاقے میں آیا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انتہائی قابل، محنتی، ہونہار بچوں اور بچیوں سے ملاقات کرنے آیا ہوں. اور آپ پاکستان کا فخر ہیں. آپ نے جس طرح اور جن حالات میں شبانہ روز محنت کر کے آپ نے ارک ریزی کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اپنے اساتذہ سے، اسکولوں میں، کالجوں میں، اور جس طرح آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم کے لیے اپنے رزق حلال سے آپ کو تعلیم دلوائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. لہٰذا میں آج اس مجلس میں تمام حاضرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان عظیم بچوں اور بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں. آپ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کی خدمت میں آپ کو دیے گئے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیمی سفر میں محنت، یہ اس کا اعتراف ہے. اور ابھی جب میں جن بچوں اور بچیوں کو دے رہا تھا ان کے چیکس، اور بچیوں اور بچوں کو جو لیپ ٹاپس دیے گئے صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر، تو میں نے ایک قوم کی بیٹی سے پوچھا، ان کا تعلق شاید ہنزا سے ہے. میں نے کہا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کے میرے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. اسی طریقے سے میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا وہ ڈرائیور ہیں. ایک سے میں نے پوچھا قوم کی بیٹی سے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا جی وہ ترخان ہیں. تو میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ان کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک بچی کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے، نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑے اس قوم کی بیٹی نے اور ان کے بھائیوں نے کس طرح برداشت کیے ہوں گے. ان کی والدہ محترمہ نے کس طرح ان کو اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو پالا اور پڑھایا، اور آج وہ اس قابل بنے کہ اسٹیج کے اوپر پوری پاکستانی قوم ان کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح میرٹ سے ان کو قوم نے ان کو نوازا اور اعتراف کیا ہے. میں آج تفصیل میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہاں پر اسٹیج پہ آ کے جو مقررین نے تفصیل کے ساتھ سارے جو منصوبے ہیں اس سے آپ کو آگاہی دی ہے، مگر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1997 میں اس مالک نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اور میاں محمد نواز شریف میرے قائد نے اور میری پارٹی نے مجھے پہلی مرتبہ مجھے پنجاب کا خادم منتخب کروایا. وہ وقت اور آج کا یہ وقت، میں اگر یہ بات انتہائی ادب اور انتہائی عاجزی سے اگر عرض کروں کہ میں نے پبلک افیئرز میں الحمدللہ میں نے میرٹ کو ہمیشہ
اس کو اپنے سامنے رکھا اور کبھی اس میں کسی کو میرٹ کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دی. میں یہاں پر خود نمائی کے لیے نہیں آیا, صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آج یہ بچے, ان کو میرٹ نے منتخب کیا, ان کو کسی پارٹی نے منتخب نہیں کیا, ان کو ان کی محنت نے منتخب کیا, ان کو ان کے والدین کی رزق حلال کی کمائی جو ان بچوں کے اوپر انہوں نے لگائی, ان بچوں نے اس کی پاسداری کی اور دن رات محنت کر کے اس آج عظیم رتبے کے لیے اپنے آپ کو منتخب کروایا. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں یہاں پر ان بچوں کی پذیرائی, پوری قوم کی داد تحسین کے لیے آیا ہوں. پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر قوم نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں محنت, امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ 1997 میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر انہوں نے پی ایم ایل ہماری پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا. تو میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو یہ پہلا سال تھا ہماری حکومت کا, اس کی پوری مدت کو 2.5 سال تھی, اس کے بعد مارشل لا لگ گیا, ریسٹ از ہسٹری. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ یہ جو میرٹ کا کام شروع کیا ہے یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر رانا صاحب کہیں میں نے, اب یہ بات 35 سال 30 سال پرانی ہے, تو اگر کہیں غلطی ہو تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فیصلہ آباد میں دیہاتوں میں کہتے ہیں یہ کتوں کا وزیر اعلیٰ آ گئے, میرٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو جناب اپنا ساڑا حق ہے, ساڑی پارٹی ہے, اپنی 80 ووٹ دیتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی سیاست ہماری پاکستان کی طرح کی. وقت گزر گیا, فاسٹ فارورڈ, کچھ سال بعد 1.5 سال بعد یہ پھر میرے پاس آئے. تو مجھے کہنے لگے کہ شہباز صاحب میں نے آپ سے بات کری. میں نے کہا جی. کہیں جی یہ جڑا تسی میرٹ دا جڑا جھنڈا چکیا ہے انہوں ہاتھ چ رکھو, میرٹ روڑا چل گیا بالکل, ہن انہوں پیچھے نہ ہٹنا بالکل. یہ بات مجھے تاریخ, جب میں کتاب لکھوں گا تو اس میں ان کی اس بات کو میں ذکر کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں, پنجاب میں بنائے تھے دانش اسکول, تو الحمدللہ دے آر اسکولس, دے آر اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکولس. اگر جس طرح انہوں نے بات کی ایکشن کالج کے آنی سلاخوں سے غریب کا یتیم بچی یا بچہ نہیں گزر سکتا. ایکشن کالج میں صرف امراء کے بچے, ان کے علاوہ ایکشن کالج کے جو گیٹس ہیں, غریب عام آدمی وہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اندر جائے گا. تو یہ دانش اسکول جب میں نے اس کا آغاز کیا پنجاب سے, تو بڑی تنقید ہوئی کہ جناب اپنا جو پرائمری اسکولز ہیں, جو پبلک اسکولز ہیں, وہاں پر ٹاٹ بچے ہیں, وہاں پر اپنا لیبارٹریز نہیں ہیں, کتابیں نہیں ہیں, ٹیچرز نہیں ہیں, فرنیچر نہیں ہیں. شہباز شریف ان کو تو ٹھیک نہیں کر رہا اور دانش اسکول بنا لیے. میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ ان دانش اسکولوں میں صرف انتہائی ذہین بچے اور بچیاں جن کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ انتہائی ناقص ہے, اس کے باوجود کہ ان کے والدین رزق حلال کی تلاش کے لیے دوڑ نکلتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ شام کو جب گھر آتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو میں نے آج کی کمائی کی ہے اس میں غریب بیمار بچی کی دوائی لاؤں, یا بچے کے لیے کتاب لاؤں, یا کھانا لاؤں, یا دودھ لاؤں. میں نے کہا کہ اگر ایکشن کالج میں امراء کے بچے جا سکتے ہیں تو پھر غریب اور یتیم بچیاں جو انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں قوم کی, ان کو یہ اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں مل سکتی؟ دانش اسکولوں میں غریب کے بچے اور بچیاں وہ جاتے ہیں, امیر کے بچے وہاں نہیں جاتے. بالکل. آج پنجاب میں ہزاروں بچے اور بچیاں دانش اسکولوں سے اور پھر اعلیٰ یونیورسٹیوں سے وہ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. کسی کوئی یتیم بچی پڑھ کے لنڈن میں چلی گئی, وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئی. کوئی پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری ہے, وہاں پر انجینئر بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطا کار نے اگر یہ غلطی کی ہے تو خدا کی قسم قیامت تک, جب تک میری زندگی میں یہ غلطی کرتا رہوں گا اور بار بار کرتا رہوں گا. یہ واقعہ ہے رحیم یار خان کے دانش اسکول کا. وہاں پر میں گیا
وہ اسکول سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. بچیوں کا دانش اسکول علیحدہ ہے اور بچوں کا علیحدہ. ان کی ڈارمیٹریز, ان کی پلے گراؤنڈز, ان کی اپنا کچن, پینٹریز, ہر چیز علیحدہ ہے بالکل. اور انشاءاللہ ان دانش اسکولوں میں جو 4 یہاں پر بنائے جا رہے ہیں, ایک گلگت کی اسی جو مضافاتی علاقے میں, ایک گانچے میں ہے, ایک سکردو میں ہے, اور چوتھا بونجی میں. 4 اسکول بن رہے ہیں. وہاں پر بچیوں کو فری ایجوکیشن ہوگی, بہترین ایجوکیشن فری ہوگی. وہاں پر ان کی کھانا پینا فری ہوگا, یونیفارم فری ہوگی. کلاس میں وہ سمارٹ بورڈز ہوں گے کلاس روم میں, اور ای لائبریریز ہوں گی. مجھے بتائیے کہ اگر یہ میں ادنا خدمت کر کے اگر آپ کے والدین کی دعائیں لے لوں تو میرے سے اس سے بڑی میری کوئی خوش قسمتی ہو نہیں سکتی. اس لیے یہ دانش اسکولوں میں آپ کے بچے جائیں گے اور فری تعلیم ہوگی, اور وہ دن آئے گا جب یہی بچے اور بچیاں انشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا توتی بول رہا ہوگا, ان کی محنت اور ان کی مسلسل محنت کی اور قابلیت کی بنیاد پر. اسی طریقے سے یہ جو آپ کو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں, اس کا بھی یہی میرٹ ہے. یہاں پر جب میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے زمانے میں آیا تو یہاں پر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ بجلی کا یہاں پر برا حال ہے جی بی میں, اور ہمیں آپ مہربانی کر کے بجلی کا منصوبہ دیں. جب ہماری یہ گورنمنٹ آئی تو میں نے سردار اویس لغاری خان صاحب جو بیٹھے ہیں سامنے, ان کو گزارش کی کہ فل فار 100 میگا واٹ کا یہاں پر بجلی کے سولر پینلز کا بجلی کا انتظام کیا, شمسی توانائی کا انتظام کیا جائے. اور اس کے اوپر میں نے کئی میٹنگ لی, اور آج الحمدللہ میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں, آج میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا, افتتاح کیا, اور انشاءاللہ جو پورا منصوبہ جو ہے وہ اگلے سال کے آخر میں مکمل ہوگا. لیکن ان سٹیجز آپ کو یہ بجلی شمسی توانائی ملنی شروع ہو جائے گی. مگر میں نے ان سے آج یہ کہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ 27 کا آخری جو کوارٹر ہے اس میں نہیں, آپ 27 کے مڈل میں یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ پورے گلگت بلتستان میں آپ مکمل کریں, تاکہ یہاں کے لاکھوں لوگوں کو وہاں پر ان کو روشنی مل سکے, بجلی مل سکے, سردی سے بچ سکے. اور اسی طریقے سے یہ جو سولر پینلز ہیں, اس کی تاریخ یہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں سولر پینلز آئے اور وہ بالکل وہ ایک فراڈ کیس تھا. تو مجھے کسٹم نے کہا, چیئرمین ایف بی آر نے, کہ پرائم منسٹر یہ اتنے ارب روپے کے یہ سولر پینلز ہیں یہ بالکل فراڈلنٹلی پاکستان امپورٹ کیے گئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا کیا اب اس کا کرنا, کہتے ہیں ہم اس کو شفاف نیلامی میں بیچ دیں گے. میں نے کہا بالکل غلط. شفاف نیلامی میں بیچ کے آپ خزانے میں کتنے پیسے آتے ہیں کتنے نہیں آتے, اس کے بعد شاہ خرچیاں حکومتوں کی ہوتی ہیں, وہ کیا ہوں گی. یہ آپ نیلامی نہیں کریں گے, سیدھا آپ اس کو گلگت بلتستان لے کے جائیں, اور وہاں پر آپ ہمارے جو قوم کے جو وہاں پر سپوت ہیں گلگت بلتستان میں ان کو دیں فری آف کاسٹ. انہوں نے کہا جی کہ تو ہمیں اربوں روپے کا نیلامی میں فائدہ ہوگا. میں نے کہا وہ لوگ جو گلگت بلتستان میں برف پوش پہاڑوں میں رہتے ہیں اور سردی میں ان کی انتہائی حالت غیر ہوتی ہے, وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے, یہ آپ کو یہ پیسے آپ کو عزیز ہیں, یہ آپ لے کے جائیں. پھر میں نے یہاں پر آرڈر دیے کہ یہ شفاف بیلٹنگ ہوگی, یعنی ڈیجیٹل بیلٹنگ. تو وہ ڈیجیٹل بیلٹنگ میں بھی وقت لگا, اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا. الحمدللہ ڈیجیٹل بیلٹنگ ہو گئی, اور 50,000 درخواستیں آئی تھیں, اور 15,000 جو خوش نصیب ہیں ان کو فری آف کاسٹ یہ پینلز ملے. میری خواہش ہے کہ باقیوں کو ملے, لیکن ظاہر ہے کہ جو قرآن اندازی ہوتی ہے وہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لہذا یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ نہیں ہے. 100 میگا واٹ جو 33 ارب کا جو ہم خرچ رہے ہیں, اور تقریباً 58 میگا واٹ یہ جو سولر پینلز جو 15,000 خاندانوں کو جو تقسیم کیے جا رہے ہیں انتہائی شفاف طریقے سے. تو میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ یہ پاکستان ہم سب کا سانجا ہے, اور
اگر پنجاب ترقی کرے گا اور باقی صوبے ترقی نہیں کریں گے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں، وہ ایک صوبے کی ترقی ہے۔ اگر سندھ اور پنجاب ترقی کریں گے اور کے پی اور بلوچستان ترقی نہیں کریں گے تو وہ پھر دو صوبوں کی ترقی ہے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں۔ اسی طریقے سے جب تک کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اس دوڑ میں شامل نہ ہو جائے اور برابر کا نہ ہو، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک میری یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کی، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر مسلسل آتا رہوں گا، آپ سے حال وال لیتا رہوں گا، آپ سے ہاتھ ملاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا، جو وسائل ہیں وہ میں آپ کے قدموں میں شامل کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی جو حالیہ جو جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس جنگ کو رکوانے کے لیے، جنگ بندی کے لیے، میں بلا خوف تردید آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایک بھائی بن کر، اپنے ایک ہمسایہ بن کر جو اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، جب وہ حقیقت جب آئندہ تاریخ حکم کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا اس میں رول ادا کیا، دن رات ایران سے، دن رات امریکہ سے رابطے کر کے اور جنگ کو رکوایا، جنگ بندی میں توسیع کروائی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سیز فائر لانگ ٹرم سیز فائر ہوگا اور خطے میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہوگا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا 1947 میں تو پوری قوم یکجاں دو قالب تھی، کوئی کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، سب ایک خدا اور ایک رسول اور ایک قرآن کو ماننے والے 1947 میں اس طرح یکجاں تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ اور اس کے بعد آج دوبارہ 78 سال بعد یہ موقع آیا کہ پوری قوم کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اور مزید جانیں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ ہمیشہ اس کردار کو سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ کس طریقے سے پاکستان نے اخلاص کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس امن کو قائم کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کیا۔ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور خصوصاً سپہ سالار سید عاصم منیر کی جو کاوشیں ہیں وہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ میں آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان